بالکل جی، دیکھیے ملک بھر میں کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ اپنے عروج پر ہے. روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں جہاں ایک طرف کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، بلکہ اموات بھی جو ہے ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور پرائم منسٹر کی جانب سے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ہیلتھ ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے. جب فیڈرل ہاسپٹلز میں MTA کے حوالے سے بات کی تو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا. اس تمام حوالے سے، اس تمام صورتحال میں جو حکومت ہے کہاں کھڑی ہے، ان کا کیا اسٹانس ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ بات کر رہے ہیں جی. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے حوالے سے؟ سب سے پہلے بتائیے گا کہ ویکسینیشن کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں کو انتظار ہے، کب آ رہی ہے، کس ملک سے لی جا رہی ہے، اور کیا تمام مریضوں کو یہ میسر آ سکے گی؟ شکریہ جی. چونکہ ہم تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے ہیں، میں نے ماسک اتار دیا. ویکسین کا یہ ہے معاملہ کہ دنیا بھر میں ویکسین کی فراہمی کے لیے اب ایک ایفرٹ چل پڑی ہے. کچھ ملکوں نے لگانی بھی شروع کر دی ہے. پاکستان میں ہم نے اس سارے پروسیس کو مرتب کر کے ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کے چلے ہیں. سب سے پہلے کئی مہینے پہلے ہم نے اپنے ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بنائی جس نے یہ تعین کیا کہ وہ کون سی ویکسینز ہیں جو سود مند یا کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. وہ جب شارٹ لسٹ بن گئی تو پھر ان کے ساتھ نیگوسیشنز اور کانورسیشن شروع ہوئی. ان سے ہم نے ان کا ڈیٹا، ان کے اعداد و شمار مانگنے شروع کیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کون سی ویکسین کارآمد ہے. پھر اس کو میسر کرنے کے لیے $150 ملین پہلے مختص کیا، اور وہ اضافی رقم بھی اس کے علاوہ آ سکتی ہے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی. ساتھ ساتھ ہم نے اپنا جو ہمارا EPI یعنی ایمیونائزیشن کا سارا نیٹ ورک ہے اس کو تیار کیا، کیونکہ یہ ویکسین فرق ہوگی، یہ ایڈلٹس میں لگے گی. عام طور پہ بچوں کے لیے ویکسین وہ لگاتے ہیں تو اچھا. پھر اس کے لیے انفارمیشن سسٹم ایک تیار کیا گیا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ویکسین کس کو لگی، کب لگی. اگر 2 ڈوزز ہوں گی تو ایک سے دوسرا کچھ ہفتے چھوڑ کے لگے گی. اور آخر میں اس کے فائنل ڈیسیجن کے لیے ایک کیبنٹ کی کمیٹی بنائی گئی جس میں 3 سینئر منسٹرز ہیں جو اس کو اوورسی کریں گے اس سارے پروسیس کو، تاکہ ایک شفاف اور اوپن طریقے سے اس کا فیصلہ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پہلی سہ-ماہی ہے 2021 کی، اس کے دوران کسی وقت ہمیں یہ ویکسین میسر ہو جائے گی. اور اس میں ہم سٹیپ وائز چلیں گے. سب سے پہلے کورونا کے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسین دی جائے گی. پھر 65 سال سے عمر کے زیادہ لوگ، پھر ان کو، اور پھر اس کے بعد 60 سال سے زیادہ لوگوں کو، اور جو باقی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اور پھر جو جنرل پاپولیشن ہے اس تک یہ جائے گی. تو اس کا پورا ایک پلان ترتیب دیا جا چکا ہے. اس کو ہم فردر ریفائن بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو ویکسین کی چوائس ہے اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں جی ایک ہوگی، دوسری ہوگی، تیسری ہوگی. تو اس کے بارے میں میرے خیال سے اگلے آنے والے دنوں میں، اگلے ہفتے میں کچھ تھوڑی بہتر کلیئرٹی آ جائے گی. اچھا یہ بتا دیجیے گا، پرائیویٹ سیکٹر کافی زیادہ اس حوالے سے سوالات پوچھتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا ان کو اجازت ہوگی، کیا یہ حکومت ہی صرف اس کو امپورٹ کرے گی، کیا اس حوالے سے کیا پلان بنایا گیا؟ حکومت کا اپنا پلان تو اپنی جگہ ہوگا جی، لیکن ہم کسی پرائیویٹ سیکٹر کے جو اگر کمپنی آ کے اپنی ویکسین رجسٹر کروانا چاہتی ہے بھائی نارمل طریقے کے تھرو، اپنے اعداد و شمار، اسٹیٹسٹکس اور کریڈیبلٹی کے ذریعے، تو وہ جو طریقہ فالو ہوتا ہے اگر وہ فالو کرتے ہیں تو ہم بالکل اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھیں گے اس کو رجسٹر کرنے میں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ آج 19واں دن ہے، پمز ہاسپٹل میں باقاعدہ ایک گرینڈ ہیلتھ الائنس بنایا گیا، ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. حکومت پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ MTA کے تھرو حکومت جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی بھرتی کرنا چاہتی ہے سرکاری ہاسپٹلز میں. کیا کہتے ہیں MTA کے حوالے سے حکومت کا پلان تھا کیا، اور احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے؟ مذاکرات کی ٹیبل پہ معاملات کیوں نہیں آ پا رہے؟ ایک تو یہ جی، جب بھی کبھی ریفارم آتی ہے، آپ کوئی چیز جب بہتر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ شکوک، شبہات، پریشانیاں، فیئر آف چینج نارمل ہے. آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو اس کی بیسک سوچ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے حکومت اگر اپنے لوگ بھرتی کرنا چاہے تو حکومت جو حکومت وقت ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے حکومت کے سسٹم کے اندر یہ سارا کرنا. اس کی منطق اور سوچ ٹوٹلی فرق ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت اپنے لوگ بھرتی کرنا چاہ رہی ہے، وہ نہ صرف کہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بات ٹوٹلی جھوٹ پہ مبنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ MTI ایکٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ ہسپتالوں کی جو گورننس ہے اس کو ڈیوالو کر کے ایسے لوگوں کو دیا جائے جو انڈیپینڈنٹ ہوں، قابل ہوں، اپنا وقت دے سکیں اور اداروں کو چلانے میں کچھ مہارت لے کے سامنے آئیں. اچھا اس میں کسی صورت بھی کوئی نج کاری نہیں ہو رہی، یہ پرائیویٹائز نہیں ہو رہی، یہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہی رہیں گے. صرف ان کو بہتر طور پہ چلانے کی ایک تجویز ہے. اچھا اس کے کیا اہم جز کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات
کہ گورننس بجائے اس کے کہ یہاں ہیلتھ منسٹری سے ایک جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ان کو ڈائریکٹ کر رہا ہو کہ ایسے چلیں یا ویسے چلیں، آپ نے 4 5 6 7 لوگوں کا ایک بورڈ بنایا، ان کو ذمہ داری دی کہ آپ ایلوکیٹ کریں ریسورسز، پیسہ، مینجمنٹ، کوالٹی ایشورنس، اکاؤنٹیبلٹی. ایک دوسرا یہ کہ 1 لائن بجٹ ہے، جو بھی آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو کہیں کہ اب آپ اس چیز کے یہی خرید سکتے ہیں، جو بورڈ ہوگا اس کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آج وہ فیصلہ کریں کہ ان کو آج اس چیز کی ضرورت ہے یا اس چیز کی، یا یہ 10 لوگ اس کیٹیگری میں چاہیے یا 6 اس میں چاہیے. یہ جو ایلوکیشن ہے، یہ جو فلیکسیبل ڈیسیجن میکنگ ہے، یہ کیپیبلٹی بورڈ کے پاس چلی جائے گی. اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ جو حکومت کی جانب سے پیمز ہاسپٹل میں جو بورڈ آف گورنرز بنایا گیا، اس کے جو چیئرمین ہیں ان پر بھی کچھ الزامات ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ وہ ترجمان تھے صحت کے سیکٹر کے حوالے سے. ان کے حوالے سے بتائیے کہ کیا وہ ان کے حوالے سے یہ کہنا درست ہے کہ وہ ایک سیاسی تعیناتی ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں سیاسی کا چکر نہیں ہے، یہ غیر سیاسی کا چکر نہیں ہے. ہم نے جب بھی آپ نے بورڈ بنانا ہے، آپ نے 3 4 چیزیں دیکھنی ہیں. جو شخص بورڈ کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے وہ کیا کیپیبلٹی لا رہا ہے. وہ اکاؤنٹنسی کی طرف سے آ سکتا ہے، لیگل کی طرف سے آ سکتا ہے، مینجمنٹ، آئی ٹی، میڈیسن، ایکیڈیمکس، یہ ساری چیزیں مکس ہو کے کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. بورڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ 6 8 لوگ بیٹھتے ہیں، وہ اپنا سر جوڑتے ہیں، مشاورت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ پرانے سپورٹر ضرور ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس شہر کے باسی ہیں، یہاں رہتے ہیں، لوگوں کی بات سنتے ہیں، ان کو کمپلینٹس، سجیشنز، آئیڈیاز ان تک آتے ہیں، رسائی ہے حاصل لوگوں کی. پھر اس کے علاوہ وہ کہ خیبر پختونخوا میں جو ایم ٹی آئی کا سسٹم ہے اس کے پالیسی بورڈ پہ ہیں، تو ان کو خاصی نالج ہے کہ یہ چیز کیسے چلتی ہے. ان اینی کیس کسی ایک شخص کے پاس کوئی ایسی فائنل اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بادشاہ بن جائے. کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شمولیت جو ہے بہتری لانے میں بلکہ مدد کرے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے اب 3 سیٹس خالی ہیں ابھی بورڈ پہ، وہ جیسے جیسے وہ بھریں گی، آپ کو بڑے ڈائیورس بیک گراؤنڈ سے اور بڑے اچھے لوگ سلجھے ہوئے جن کی اچھی ریپوٹیشنز ہیں وہ آپ کو بورڈ پہ سرو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، پیمز ملازمین کی جانب سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو کارپوریٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے ایم ٹی اے کے حوالے سے، اس سے کیا مراد ہے حکومت کی؟ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ایک جو کارپوریٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ ادارہ جو ہے اپنے پیسے خود کمائے گا، خود چلائے گا، اور الٹیمیٹلی جو بوجھ ہوگا وہ عوام پہ پڑ جائے گا. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سراسر جھوٹ. کارپوریٹ کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پہلی بات یہ کارپس لیٹن کا لفظ ہے، اس سے سمجھ لیں. کارپس کا مطلب باڈی. کوئی بھی جو باڈی ہے جو کام کرتی ہے بطور ادارہ، وہ کارپوریٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرائیویٹ کارپوریٹ. کارپوریٹ سے مراد وہ جو شاید ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو رن جس طریقے سے کیا جائے گا وہ ایک ماڈرن طرز پہ ہوگا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پرائیویٹ ہو جائے گا. سرکار اپنی گرانٹ پھر بھی دے گی، جیسے میں نے کہا نا 1 لائن بجٹ تو ہوگا. اگر اتنے ارب روپے ملتے ہیں سال کے پمز کو تو اتنا ہی ملیں گے، لیکن پمز جو ہے ان پیسوں کو استعمال بہتر طور پہ کر سکے گا. ان کی ایلوکیشن اور استعمال جو ہے اس کی فلیکسیبلٹی بورڈ کے پاس ہوگی، بجائے اس کے کہ ہر چھوٹی سی چیز کا ڈیسیجن یہاں آ کے پھنس جائے منسٹری کے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے ملازمین ہیں، جو پمز کے لوگ ہیں، ان کو اپنے فیئرز بالکل ریٹائر کر دینا چاہیے. ایک بات، اس میں واضح چوائس ہے. اگر کوئی سرکاری ملازم رہنا چاہتا ہے وہ رہے، جو پمز کا ملازم میں کنورٹ ہونا چاہتا ہے وہ رہے. کوئی زبردستی نہیں ہے. جو ملازمین کے رائٹس ہیں بطور سول سرونٹس، ہم ان کو بھی پروٹیکٹ اور سیف گارڈ کرنے کی کوشش کریں. اور اس معاملے میں ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو بھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ان کے تحفظات ہیں، تجاویز ہیں، تو اس کو ہم سمجھیں اور دیکھیں، اور اس کو اگر ایڈجسٹ کرنے کی یا امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کو کسی قسم کی کمفرٹ یا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ گفتگو ہو چکی ہے. ایک دفعہ تو میری بھی ملاقات ہو چکی. ہم اس کو بڑے خوش اسلوب طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادارے کو کی بہتری جو ہے اس کی راہ میں کچھ یا کنفیوژنس یا خدا نخواستہ کسی ویسٹڈ ایلیمنٹ کی کوئی غلط انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اس جگہ سے ہٹا دیں. یہ بہت اہم راستہ ہے. لوگوں کا بھلا ہے اس میں. دیکھیے، آج ہم پمز یا کسی بھی بڑے پرائیویٹ پبلک سیکٹر ادارے کے پرفارمنس سے بہت خوش نہیں ہیں. پبلک خوش نہیں ہے، مجھے تو چھوڑیں. ہم نے اس کا مطلب یہ تو طے ہے کہ ہم نے امپروو کرنا ہے.
اب امپروو کرنے کے کیا راستے ہیں؟ بہتر ادارے کیسے چلتے ہیں؟ بہتر ادارے ایسے چلتے ہیں کہ ان کو گورن کیا جائے ڈائریکٹلی، ان کو دیکھا جائے کہ ان کی پرفارمنس کس بیسس پہ ہے، ان کا انفیکشن ریٹ کیا ہے، کمپلیکیشن ریٹ کیا ہے، ان کو پیسے بہتر دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس نرسنگ کی شارٹیج ہے تو کیا آپ کو نرسز کی سیلریز امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز میں اسپیشلٹی کی کمی ہے، مثال کے طور پہ اینستھیزیا کی کمی ہے یا ریڈیولوجی کی کمی ہے یا پیتھولوجی کی کمی ہے، تو اس کے لیے گورننگ بورڈ جو ہے وہ متحرک ہوگا اور فیصلے کرے گا اور بہتر فیصلے کرے گا. ایک بات ہے، یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، ریفارم کا پروسیس ہے، اس میں کئی سال لگتے ہیں. تو میں لوگوں سے یہ درخواست میری ہے کہ تھوڑا سا اس میں پیشنس اور صبر رکھیں، لانگ ٹرم ویو دیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سال بعد اور 2 سال بعد اور 3 سال بعد یہی تمام لوگ کہیں گے کہ ہاں آج پیمز، یعنی اس وقت کا پیمز جو ہے آج کے پیمز سے بہتر اور زیادہ کوالٹی کی سروسز دے رہا ہو. اچھا، ایم ٹی اے کے حوالے سے آخری سوال یہ بتا دیجیے گا کہ جو تنظیمیں وہاں پہ احتجاج کریں، ڈاکٹر اسفن چیئرمین ہیں، باقاعدہ ڈاکٹر فضل ربیع آئی ڈی اے کے وہ بھی اس کا حصہ ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ معاون خصوصی تھے آپ سے پہلے، ان کی جانب سے پیمز ہاسپٹل میں کھڑے ہو کے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ قانون سازی میں جو تنظیمیں ہوں گی، ڈاکٹرز ہوں گے، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. تو وہ جو وعدہ ہے وہ وفا نہیں ہو سکا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ گفتگو جو ان سے جاری ہے یہ اسی ایک پروسیس کا اگلا حصہ ہے. اس میں کیا عجب بات ہے؟ دیکھیے، ان سے انہوں نے کہا ہوگا، بالکل میں مانتا ہوں انہوں نے گفتگو کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ کانورسیشن ہے، جو ہم ان کو انگیج کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات یا پریشانیاں جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی اس بات کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا، یہ بتا دیجیے گا، رسک الاؤنس حکومت کی جانب سے خصوصی طور پہ اعلان کیا گیا تھا کرونا میں جو لوگ سروسز دے رہے تھے. ڈاکٹرز کی جانب سے یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ رسک الاؤنس میں بہت سارے جو ہیں وہ بہت سے ایسے لوگوں کو دے دیا گیا جن کا ڈاکٹری کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. حکومت نے ایکشن لیا، اس پر انکوائری ہوئی، باقاعدہ ذمہ داران سامنے آئے. کیا ان کو کوئی سزا دی جا رہی ہے؟ پہلی بات. دوسرا یہ کہ جو ڈیزرونگ تھے ان کے ابھی بھی شکوے شکایات ہیں کہ جی ابھی تک ہمیں رسک الاؤنس مل نہیں سکا. تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ میں بتاؤں گا ان کا گلا ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ رسک الاؤنس جس بڑے زبردست طریقے سے دیا جانا چاہیے تھا، اس میں کچھ گیپس تھے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ گیپس کچھ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کچھ ایکشن ہو بھی رہا ہے. مجھے اس کی موجودہ سچویشن آج کے دن میں کیا ہے ایگزیکٹلی کہ اس پہ کوئی ایکشن سزا کے طور پہ ہوا یا نہیں، یہ میں کہہ نہیں سکتا، یہ میں چیک کر لوں گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو شکایات ہیں ان کو ہم نے دھونے کی کوشش کی. ہم نے کیا یہ ہے کہ انالائز کیا کہ کس کو ملنا چاہیے تھا اور کس کو نہیں ملنا چاہیے تھا. جہاں کوئی گیپ تھا اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر ابھی بھی کوئی ایسا رہ گیا شخص جو کہ سمجھتا ہے کہ اس کو رسک الاؤنس ملنا چاہیے تھا اور اس کو ناجائز طریقے سے نہیں دیا گیا، تو پلیز وہ ہم سے رابطہ کریں، میں ضرور اس کو ایڈریس کرنے کی. رسک الاؤنس کے حوالے سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان تو معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ عناصر ہیں وزارت صحت کے یا جو بیوروکریسی کے کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے. اس حوالے میں کیا سچائی اس معاملے میں؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی. اگر کئی دفعہ ایسی باتیں دیکھیں، مجھے ابھی تک کسی قسم کی ریزسٹنس اس میں دکھی نہیں خود سے، لیکن اگر اس میں کوئی پوشیدہ تھوڑا سا کوئی ایلیمنٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں کرنا یا کرنا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا کہ آپ نے مینشن کیا، لیکن یہ بات ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے، بیکاز بہرحال جس کا ڈیو بنتا تھا رسک الاؤنس اسی کو ملنا چاہیے. آخر میں یہ فرما دیجیے گا، وزیر اعظم ملک بھر میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ صحت کارڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں بھی دینے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی، اس سے پہلے کے پی کے میں بھی. پنجاب کے کب تک ہم نے دیکھا باقاعدہ جب وزیر صحت جو کے پی تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ بہت جلد پورے کے پی کے میں یہ بانٹ دیے جائیں گے، ہر شہری کو یہ سہولت میسر ہوگی. پنجاب میں کب تک لوگوں کو یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ ہر شہری کو یہ سہولت ہوگی؟ اس کے بعد پاکستان لیول پہ کب جایا جا رہا ہے؟ یہ بتا دیجیے گا کہ یہ اس کی کیا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ کارکنان کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے کلیریفائی کر دیں. جی بالکل، کارکنان والی بات تو بالکل غلط ہے. یہ تو تمام شہریوں کے لیے ہے. اب شہریوں میں شروع میں تو ایسے شروع کیا گیا کہ جو لوگ زیادہ غریب تھے، جن کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، ان سے شروع کیا گیا. کے پی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم تمام سٹیزنس کو دیں گے. تو بات کارکنان یا غیر کارکنان کی تو ختم ہو گئی. اگر آپ کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے جس پہ پتہ کے پی کا لکھا ہے تو آپ ایلیجبل ہیں. تو انہوں نے تو مسئلہ وہیں کلوز کر دیا. جو ایریاز فیڈریشن کر رہی ہے، آج آپ پیجے گی کا انشاءاللہ دیکھیں گے، اس میں بھی ہم اس کو سٹیزنری کو ایکسپینڈ کر دیں گے. پنجاب کے ساتھ بھی گفتگو ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم کی خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی تو یہ بڑی کلیئر ڈیزائر ہے، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں یہ چیز اسی طرح سے اڈاپٹ ہو. پنجاب کے اندر وہ تھوڑا اپنا انالیسس کر رہے ہیں فائنینشیل کہ وہ کیا چیز افورڈ کر سکتے ہیں اور کس ٹائم فریم میں. لیکن نیت ان کی بھی یہی ہے. عثمان بزدار صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا، ڈاکٹر یاسمین نے بھی یہی بولا، ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں، تمام لوگ یہ کہہ چکے ہیں
کہ ہماری انٹینشن یہی ہے. اب کس ٹائم فریم میں ہوتا ہے یہ انہوں نے اپنی فائنینشیل سچویشن دیکھ کے کرنا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا وقت آ چکا ہے. میرے ساتھ جی موجود تھے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان. تفصیلی گفتگو ہوئی جی. انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں جو ہے ہیلتھ کارڈز کی تقسیم کے حوالے سے وزیر اعظم کا پلان موجود ہے, اور ایم ٹی اے میں جو احتجاج ہو رہا ہے باقاعدہ, وہاں پر بھی اس حوالے سے بھی جو تحفظات تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ حکومت کا اس سارے معاملے میں اسٹانس کیا ہے, اور خصوصاً جو ہم نے دیکھا رسک الاؤنس کے حوالے سے ایک الزامات تھے ان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کلیئر کیا. جی